قربانی کے جانور میں کون کون سے عیب ہوں جس کی وجہ سے اس کی قربانی جائز نہیں؟ سب سے پہلے جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں اس کی قربانی جائز ہے، لیکن جس کا سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جس کا 1/3 سے کم سینگ کٹا ہو، اس کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 2، جس جانور میں جنون ہو، اگر وہ اس حد تک جنون ہے کہ وہ چرتا نہیں ہے، وہ چراگاہ میں تو جاتا ہے لیکن وہ چرتا نہیں ہے، بھاگنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر وہ چرتا ہے، جنون اتنا کم ہے کہ وہ چراگاہ میں جا کر چرتا ہے، تو اس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ نمبر 3، خصی جس کے خصیے نکال لیے گئے ہوں اس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ نمبر 4، اتنا بوڑھا جانور ہو گیا ہو کہ وہ بچے دینے کے قابل نہ رہا ہو، اس کی قربانی ہے وہ جائز ہے۔ اور نمبر 5، بینگے جانور کی قربانی جائز ہے اور اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بینگے جانور کی قربانی جائز ہے لیکن اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں، اور جس کا کانا پن ظاہر ہو رہا ہو اس کی قربانی بھی ناجائز ہے۔ نمبر 6، اتنا لاغر کہ جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، اتنا لاغر ہو چکا ہو خود چل کر وہ قربان گاہ تک آ سکے، اتنا اگر اس کے اندر طاقت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے چلنے کی، تو اس کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ جس کے کان یا دم یا چکی کٹی ہوئی ہو، یعنی وہ عضو تہائی سے زیادہ کٹا ہوا، تو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ اور جس کے پیدائشی کان نہ ہوں یا ایک کان ہو، اس کی قربانی جو ہے وہ ناجائز ہے۔ نمبر 9، جس جانور کی تہائی سے زیادہ نظر ختم ہو چکی ہو، 1/3 سے زیادہ نظر ختم ہو چکی ہو، تو اس کی قربانی جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اب اسے حساب لگانے کا کیا طریقہ ہے؟ علماء نے لکھا کہ اگر کوئی جانور جس کی نظر کا مسئلہ ہو اور آپ اسے محسوس کرتے ہو کہ اس کی نظر جو ہے وہ کمزور ہے اور آپ اسے قربانی بھی دینا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس آنکھ سے زیادہ نظر آتا ہے اس کو چھوڑ کر دوسری کو پٹی باندھ دیں اور اس کے دور سے چارہ اس کے سامنے رکھیں، جہاں تک وہ چارے کو تک بھاگ کر جائے تو اس کو وہاں جگہ پہ نشان لگا دیں، پھر دوسری آنکھ کو بند کریں اور پھر دوسری جگہ پہ جا کر چارہ رکھیں، اور جہاں تک وہ چارے تک پہنچ سکے وہاں تک بھاگ جائے اس پر نشان لگا لیں، اور اس دونوں کا اندازہ لگا لیں کہ ان میں فاصلہ کتنا ہے، فرق کتنا ہے، پھر آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ اس کی آنکھ میں کتنا نظر آتا ہے اور دوسری آنکھ میں کتنا نظر آتا ہے۔ یہ حساب لگا لیں، اگر اس کی نظر 1/3 سے کم ہے تو پھر تو قربانی اس کی جائز ہے، اگر 1/3 سے زیادہ ہے تو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ نمبر 2، جس کے دانت نہ ہوں، یعنی وہ ایسے دانت کہ وہ چرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، وہ چراگاہ میں جاتا ہو لیکن چرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، تو اس کی قربانی ناجائز ہے، لیکن وہ جانور جو چرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ اور نمبر 11، جس کی ناک کٹی ہوئی ہو یا جس جانور کا 1 پاؤں کاٹ لیا گیا ہو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ اور خنثی جانور، یعنی ایسا جانور جس میں نر اور مادہ دونوں کے علامات پائی گئی ہوں، اس کی قربانی جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اور وہ جلالہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اکثر اوقات جانوروں کو پیشاب پینے کی عادت پڑ جاتی ہے، جب تک وہ غلاظت سے دور نہیں ہوں گے اس وقت تک ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے بہتر حال یہی ہے کہ آپ اسے ایک الگ جگہ پہ باندھ دیں تاکہ اور وہ اپنا پیشاب نہ پی سکے۔ جب اس کے جسم سے مکمل طور پر بدبو ختم ہو جائے اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب اس کا جو گوشت ہے وہ صاف ہو گیا ہے، بدبو اس سے دور ہو گئی ہے، تو پھر قربانی جائز ہے، اس کے علاوہ قربانی جائز نہیں۔